ہر جمعرات کی طرح اس جمعرات کو بھی رئیس الجامعہ حضور وقار ملت سید ستر حضرت صاحب کے حکم پر ہم لوگ ہر ہفتے ہر جمعرات کو مسجدوں میں جا کر پیغام اسلام کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی پیغام اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچایا جائے کہ قانون مصطفیٰ کیا ہے اور قانون اسلام کے قوانین اور اس کے پیغام کو ہم لوگ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کا جو ہمارا پیغام ہے اور جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ظلم کا بیان۔ ظلم کسی شخص پر زیادتی کرنے کا نام ہے اور ظلم کا انجام کسی طور اچھا نہیں۔ قرآن مجید اور احادیث کریمہ میں بہت سے مواقع پر اس کی مذمت کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظلم کرنے والی بستیوں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی گرفت سخت اور دردناک ہے۔ حدیث پاک میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی روایت بیان کی جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جس کے ذمے اس کے بھائی کا کوئی حق ہو اور وہ آج سے معاف کرا لے، اس سے پہلے کہ نہ اس کے پاس اشرفی ہوں گی نہ روپیہ، بلکہ اس کے عمل صالح کو بقدر حق لے کر دوسرے کو دے دیے جائیں گے، اور اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو دوسرے کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ یعنی قیامت کے میدان میں جب کسی کا حق، کسی بھائی کا حق آپ پہ ہے اور آپ نے اس سے معاف نہیں کرایا تو کل میدان قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ اپنا جب حق مانگے گا تو آپ کوئی اس کا حق تو آپ دے نہیں پائیں گے، تو جو آپ کے نیک اعمال رہیں گے وہ اس کو اللہ پاک اس کو دلائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ روپیہ ہو نہ سامان۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور اس طرح آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا مال کھا لیا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو مارا ہے، لہٰذا اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور اگر لوگوں کے حقوق پورے ہونے سے پہلے نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کی خطائیں اس پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے سب سے برا قیامت کے دن وہ بندہ ہے جس نے دوسرے کی دنیا کے بدلے اپنی آخرت برباد کر لی ہے۔ بحقی کی حدیث ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگے گا اور کسی حق والے کے حق سے اللہ منع نہیں فرمائے گا۔ ظالم کی عاقبت اس کے ظلم کی وجہ سے تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کی عاقبت نااندیشی کا اندازہ اس سے کیجئے کہ مظلوم کی دعا ہر صورت میں مقبول ہوتی ہے، چاہے وہ فاجر حتیٰ کہ کافر ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی آہ میں اثر ہوتی ہے، اور اللہ پاک ظلم کرنے والے کو کبھی معاف نہیں فرماتے۔ چنانچہ ابن طبرانی نے اپنے معجم اور اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی چاہے دعا کرنے والا فاجر ہی کیوں نہ ہو، اس کا فجور اس کے نفس کے ساتھ خاص ہے۔ اور امام طبرانی نے اپنی کتاب الدعاء میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، بلا شبہ اللہ اور اس کے مابین کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ تمام آیت کریمہ اور حدیثوں کی روشنی میں ہمارے لیے ظلم و ستم سے اجتناب ضروری ہے تاکہ ہمارے اخلاق و کردار اچھے ہوں، نیز ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہم اپنے معاشرے اور سماج کو خوشحال اور پرامن بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ظلم و ستم کے ذریعہ اپنی دنیا و آخرت کو برباد کرنے سے بچیں۔ آج کی تبلیغ سے ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ لہٰذا میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں